جاہل لوگوں کی زبانوں سے ایک جملہ عام طور پر سننے کو ملتا ہے کہ جی شاگردنی دا استاد دے کولوں کادا پردہ، مریدنی دا پیر دے کولوں کادا پردہ، یعنی ان کا پردہ اسلام میں نہیں ہے یا شریعت میں نہیں ہے، یا ان کا پردہ بنتا نہیں آپس میں، مریدنی ہو پیر ہو ان دونوں کو آپس میں کوئی پردہ نہیں ہے، اور شاگردنی ہو اور استاد ہو ان کا بھی آپس میں کوئی پردہ نہیں ہے۔ یہ جملہ آپ کو عام سننے کو ملے گا۔ یہ جملہ سراسر جہالت ہے، یہ جملہ سراسر قرآنی اور نبوی تعلیمات کے خلاف ہے۔ آپ سوچیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر عالی شان پیر کون ہو سکتا ہے، اور صحابیات سے بڑھ کر نبی پاک علیہ السلام کی کامیاب اور صالح ترین جو ہے مریدنیاں کون ہو سکتی ہیں؟ آپ سوچیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر استاد اعظم کون ہو سکتا ہے، اور صحابیات سے بڑھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائق فائق اور صالح ترین شاگردنیاں کون ہو سکتی ہیں؟ تو اگر یہ اتنے اعلیٰ منصب اور مرتبے پر فائز پیر اور مریدنیاں اور استاد اور شاگردنیاں یہ آپس میں پردہ کریں، تو اس سے پتہ چلا کہ آج کے جو پیر اور استاد ہیں ان سے پردہ بطریق اولا فرض اور واجب ہے۔ یعنی ویسے تو ہے ہی، لیکن میں ان کی ڈاکٹرائن پر بات کر رہا ہوں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ پیر دے کولو قدا پردہ، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مریدنیاں صحابیات اپنے پیر یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پردہ کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے پیر سے بھی پردہ ہے۔ شریعت میں تو ہے ان کی ڈاکٹرائن کے مطابق۔ اسی طور پر اگر نبی پاک استاد ہیں ان کی شاگردنیاں یعنی صحابیات ان سے پردہ کریں، تو اس سے پتہ چلا کہ آج کی شاگردنیوں کا بھی استاد سے پردہ ہے ان کی ڈاکٹرائن کے مطابق، ورنہ شریعت میں تو پردہ ہے ہی۔ اس کے اوپر حدیث پاک سنیے گا، یہ حدیث پاک سنن ابو داود کی حدیث پاک ہے، 4166 نمبر۔ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اومت امرأۃ من وراء ستر بیدہا کتاب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئی، یا یوں کہہ لیں کہ ایک شاگردنی صحابیہ اپنے استاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ میں حاضر ہوئی، یا اسی طور پر ایک مریدنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے پیر کی خانقاہ میں ان کے در اقدس پر حاضر ہوئی، تو اس موقع پر فرماتی ہیں کہ اس عورت نے اشارہ کیا، لیکن اشارہ کیسے کیا؟ من وراء سترن، پردے کے پیچھے سے اشارہ کیا، یعنی سامنے پردہ تھا، پیر صاحب ادھر تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مریدنی ادھر تھی، درمیان میں پردہ تھا، درمیان میں حجاب تھا، استاد ادھر تھے، شاگردنی ادھر تھی، درمیان میں حجاب تھا، تو اس نے پردے کے پیچھے سے اشارہ کیا، اور اس کے ہاتھ میں بیادی ہے، اس کے ہاتھ میں کتاب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ایک خط تھا، وہ یعنی پکڑانا چاہتی تھی اور پہنچانا چاہتی تھی، تو اس نے پردے کے پیچھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے خط کو پہنچایا اور اشارہ کر کے بتایا کہ میں کچھ دینا چاہتی ہوں۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام پیر ہیں اور وہ صحابیہ مریدنی ہے، اور نبی پاک علیہ السلام استاد ہیں اور وہ صحابیہ شاگردنی ہے، ان دونوں کے درمیان حجاب اور پردہ موجود ہے۔ تو جب اتنی عظیم شخصیت کے درمیان کہ جو معصوم عن الخطا ہیں پردہ لازم واجب اور فرض اور موجود ہے، تو آج کے پیروں سے مریدنیوں کا پردہ کیوں نہیں؟ آج کے استادوں سے شاگردنیوں کا پردہ کیوں نہیں؟ تو اس لیے یہ جملہ جہالت پر مبنی ہے، یہ سوچ جہالت پر مبنی ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ مریدنی دا پیر تو کادا پردہ تے شاگردنی دا استاد تو کادا پردہ، ہے گا پردہ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک کی مریدنیاں نبی پاک سے پردہ فرماتی تھیں، نبی پاک کی شاگردنیاں نبی پاک علیہ السلام سے پردہ فرماتی تھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جہالتوں سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے فرسودہ خیالات کو دین بنا کر یا سوسائٹی پر لاگو کرتے ہوئے اس کو شریعت بنا کر پیش کرنے کی بجائے کتاب و سنت کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔